السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ بلبل نے، کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ بلبل نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ محبان وطن، ہمارا ملک ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری اور آزاد ملک ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ انہی کو ہو سکتا ہے جو کبھی غلام رہ چکے ہوں یا آزادی کی زندگی کھو چکے ہوں۔ آج کل جب ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستانیں اور آزادی کی کہانیاں دہرائی جا رہی ہیں، تو اس سنہرے موقع پر مجاہدین آزادی کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، تاریخ کے صفحات بتلا رہے ہیں کہ انگریز کے ناپاک قدم جب ہندوستان میں پڑے اور ملک پر قبضہ جمانے کی سازش رچنے لگے تو اسی وقت مسلمان بیدار ہوئے اور آزادی کی تحریک میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جنگ آزادی کی قیادت کا صحرا ہمارے ان علماء، ادباء، صوفیاء اور اولیاء اللہ کے سر جاتا ہے، جو ایک طرف رات کی تاریکی میں خانہ خدا میں لو لگاتے رہتے ہیں تو دوسری طرف دن کے اجالے میں غازی اور مجاہد بن کر میدان کارزار میں ڈٹے رہتے ہیں۔ شاملی کے میدان کا معرکہ ہو یا ریشمی رومال کی تحریک، پلاسی کی جنگ ہو یا پانی پت کا خریز مقابلہ، ہر جگہ حریت پسند مسلمانوں کے عظیم الشان کارنامے تاریخ کے صفحات کے روشن باب ہیں۔ اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود حسن، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، امام الانقلاب مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، شاعر مشرق علامہ اقبال، مولانا عبید اللہ سندھی، شاہ اسماعیل شہید، اشفاق اللہ خان وغیرہ جنگ آزادی کے وہ روشن ستارے ہیں جو آسمان حریت پر ہمیشہ ہمیشہ چمکتے اور دمکتے رہیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے آزادی کی تحریک سب سے پہلے مسلمانوں نے چھیڑی۔ چنانچہ تحریک کے بالکل ابتدائی دور میں ہندوستان کا دارالحرب ہونے کا فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ ریشمی رومال کی تحریک مولانا محمود حسن نے چلائی، جس کی پاداش میں مالٹا میں جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ ترک موالات کی اسکیم ہمارے ملک کے غیور علماء نے ہی بنائی۔ دوستوں، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کی تحریک سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کی اور بھارت کو آزاد کرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ انگریزوں کے مظالم سہے، پھانسی کے پھندے کو چوما۔ مورخین کہتے ہیں چاندنی چوک سے لال قلعہ تک کے تمام درختوں پر سولیاں لٹکائی گئی تھی، جن پر 3000 سے زائد علماء کو چڑھایا گیا۔ کتنوں کو صفوں میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیا گیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء طرح طرح کے مظالم جھیلتے اور سہتے رہے، مگر آزادی کا نعرہ لگانے سے نہیں تھکے، اور بالآخر ملک 15 اگست 1947 کو ظالم سفید فام کے ناپاک پنجوں سے چھڑا لیا۔ یہ بات مسلم ہے کہ ہندوستان کو جابر قوم سے آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں نے آزادی کا شور پھونکا اور اس کے لیے منصوبہ بند طریقہ پر جد و جہد کی۔ یہ اور بات ہے کہ رفتہ رفتہ برادران وطن کے ساتھ ہو لیے، طاقت میں مزید اضافہ ہوا اور مقصد تک رسائی ہوئی۔ اسی کو مجروح سلطان پوری نے یوں کہا ہے: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ حضرات گرامی، دیش کے لیے ہمارے پرکھوں نے نیندیں حرام کی ہیں، عورتوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم بنایا، بوڑھے والدین کو بے سہارا چھوڑا، تب جا کر آزادی ہاتھ آئی اور آج ہم چین کی نیند سو رہے ہیں۔ اس کے باوجود وطن دوستی اور حب الوطنی پر ہم سے سوال کیا جا رہا ہے
نمبر 2 کا شہری بنانے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ ہم صاف لفظوں میں بتلا دینا چاہتے ہیں، ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس کے ذرے ذرے سے محبت ہے، اس کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اپنے خون جگر سے اسے سینچا ہے، اس لیے ہم ملک کو کبھی برباد ہونے نہیں دیں گے۔ قوت و محبت، بھائی چارگی اور امن و امان کے ساتھ رہتے ہوئے ملک کو خوشحال رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ قومی یکجہتی، محبت، اعتماد و اعتبار، آئیے پہنے گلے میں ہم بنا کر اس کا ہار، خون سے سینچا ہے اس ملک کو اسلاف نے، پھر خزاں میں نہ بدل جائے یہ گلشن کی بہار، وما علینا الا البلاغ۔